صفحہ نمبر 34 ہے، صفحہ نمبر 34 پر دعائے قنوت ہے۔ وطر کی نماز ہمیشہ کے بعد پڑھتے ہیں، اس کے پڑھنے کا طریقہ تو وہی عام نمازوں کا طریقہ ہی ہے، بس 3 رکعت ہیں، 2 رکعت پر بیٹھ جاتے ہیں یا تحیات پڑھ کے پھر کھڑے ہوتے ہیں، تیسری رکعت پڑھتے ہیں اور پھر جو ہے وہ سورہ فاتحہ اور سورت پڑھ کر دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے اور پھر رکوع و سجدہ کیا جاتا ہے۔ تو آج ہم دعائے قنوت کی انشاءاللہ مشق کریں گے۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد وإلیک نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق۔ اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق۔ ما شاء اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد علیک وإلیک نسعى وإلیک نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق۔ ما شاء اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد وإلیک نسعى ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک إن عذابک بالکفار ملحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد وإلیک نسعى ونحفظ ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق۔
اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يكفرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يهجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. ما شاء الله. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى
عذابک ان عذابک بالکفار الملحق بالکفاری ملحق. بہت اچھا ماشاء اللہ. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك ونترك آگے والا جو ہے ونترك جی من يفجرك من ولک اللہم ایاک نعبد ولک وإياك نعبد ولك ونصلي ونسجد عليك نسعى ونعبد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. دعائے قنوت میں 2-3 جگہ ایسی ہیں کہ جہاں احتیاط کی ضرورت ہے. ایک ونشکرک ولا نکفرک. بہت سے لوگ یہاں پہ ولا نشکرک ونکفرک ان کے منہ سے نکل جاتا ہے تو یہ معنی بالکل غلط ہو جائے گا. ونشکرک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں, اور ولا نکفرک کا مطلب ہم تیری ناشکری نہیں کرتے. اگر ہم یوں پڑھیں ولا نشکرک اللہ ہم آپ کا شکر ادا نہیں کرتے, ونکفرک ہم آپ کی ناشکری کرتے ہیں, تو یہ بالکل ہی غلط معنی ہو جائے گا. تو جب زبانی ہم پڑھیں تو ذرا اس کا خیال کر کے پڑھیں کہ ہم یہاں ونشکرک ولا نکفرک. دوسری چیز جو ہے وہ علیک اور الیک, اس میں تھوڑا فرق کرنا چاہیے. ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر, یہاں تو عین ہے, علیک کا معنی آپ کے یعنی آپ کی یا آپ کے اوپر, یہ اس معنی میں آتا ہے. اور آگے جو ہے وہ الیک, یہ الیک کو علیک نہیں کہیں گے, وہ الیک نسعى. اب ہم اس کے ذرا معنی پہ غور کر لیتے ہیں. ہم ہر روز اللہ کے سامنے وطر کی نماز میں ان چیزوں کا اقرار کرتے ہیں, لیکن ہم عمل اس کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں. الہی ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں اور تجھ سے معافی مانگتے ہیں اور تجھ پر ایمان رکھتے ہیں اور تجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں اور تیری بہت اچھی تعریف کرتے ہیں اور تیرا شکر کرتے ہیں اور تیری ناشکری نہیں کرتے, اور الگ کرتے ہیں اور چھوڑتے ہیں اس شخص کو جو تیری نافرمانی کرے. اب الگ کا مطلب یعنی ہم نہیں, ہم بری صحبت میں نہیں جاتے, مطلب یہ اللہ جو بری لوگوں کی ہم اس میں نہیں جاتے, ہم ان کو الگ کریں, یہ مطلب ہے اس کا. یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی یعنی کا بچہ نافرمان ہو جائے تو اس کو گھر سے نکال دے, اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے. کسی کا بھائی جو ہے وہ گناہوں میں پڑا ہوا تو اس کو گھر سے نکال دے کہ بھائی تم یہاں سے نکلو, اس کو سمجھائے, اس کی اصلاحی کوشش کرے, لیکن بری صحبت میں خود نہ جائے, خود نہ بیٹھے, خود اس سے الگ رہے. تو ہم ہر روز اس کا اقرار کرتے ہیں, لیکن ہم پھر بری صحبتوں میں بھی جاتے ہیں اور ان لوگوں سے بیٹھتے بھی ہیں. آگے الہی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی لیے نماز پڑھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں اور تیری ہی طرف دوڑتے اور جھپٹتے ہیں اور تیری رحمت کے امیدوار ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں, بے شک تیرا عذاب کافروں کو پہنچنے والا ہے. دیکھ کے پڑھنے میں تو جو ہے وہ ہم بہتر پڑھ رہے ہیں, لیکن زبانی میں ایک دوسرے کو سنا کر اس کی اصلاح کر لینی چاہیے. کہ اگر زبانی ایک دیکھ کے سنتا رہے, دوسرا زبانی سناتا رہے, اگر اس کو زبانی میں غلطیاں آ رہی ہیں تو اس کی وہ اصلاح کر لے گا. ونثنی علیک الخیر, جی اگر وقف کریں گے تو خیر پڑھیں گے ملا کے, ونثنی علیک الخیر وقف کر سکتے ہیں, ملا کے پڑھیں گے تو خیر ونشکرک ولا نکفرک. جی ہاں صحیح ہے. اور اگر یہ یاد نہ ہو تو اس کی متبادل پھر قرآن شریف سے پڑھی جی سورہ اخلاص پڑھ لیں یا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ پڑھیں. جس کو یہ دعا اول تو یاد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ جو دعائے قنوت ہے نا, مفسرین نے لکھا کہ پہلے ہی قرآن کریم کی ایک صورت تھی, پھر اس کو وہاں سے منسوخ کر دیا گیا, تو یہ دعائے قنوت جو ہے وہ وطر کی نماز میں لگا دی گئی, ورنہ یہ قرآن کی ایک صورت تھی پہلے. اس کا نام سورۃ الحفظ اور سورۃ الخلع اس کا نام تھا. سورۃ الحفظ اس میں ونحفظ ونخلع, یہ 2 لفظ آتے ہیں. ان 2 لفظوں کے اس کا نام بھی تھا سورۃ الحفظ, سورۃ العقل یعنی سورۃ خلع, خا لام عین خلع ونخلع, تو یہ اس کا نام تھا, لیکن بعد میں منسوخ ہو گئی. اب دعائے قنوت نماز میں پڑھی جاتی ہے. جس کو یاد نہ ہو یاد کرنے کا اہتمام کریں, اس لیے کہ یہ واجب ہے.
جو چیز واجب ہو اس کا سیکھنا بھی واجب ہے، جو فرض ہو اس کا سیکھنا بھی فرض ہے. جب تک اس کو یاد نہ ہو اس وقت تک وہ جو دعا اس کو یاد ہے ربنا آتنا فی الدنیا وہ پڑھ لے، سورہ اخلاص پڑھ لے، جو بھی ہے وہ پڑھ لے، لیکن خالی نہ چھوڑے. آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ اب تو پرانا سوال تو میں چھوڑ رہا ہوں، وہ لمبا ہے وہ ٹائم لگے گا. یہ جو بھی آپ نے فرمایا کہ یہ پہلے قرآن کی صورت تھی اور پھر یہ الگ کر دی گئی یا منسوخ ہو کر دی گئی یا whatever، لیکن قرآن میں ہم ہمیشہ سنتے رہے کہ تبدیلی کبھی نہیں آئی، چینج نہیں آیا، کسی نے کچھ نہیں بدلا نہ بدل سکتا ہے. تو یہ تو اس کی نفی نہیں کر رہا. دیکھیں اس میں ہم نے فرق نہیں کیا، ایک ہے تبدیلی، ایک ہے منسوخ ہونا، دو الگ الگ چیزیں. اللہ خود قرآن کریم فرماتے ہیں ما ننسخ من آیا، جو ہم منسوخ کر دیں کسی آیت کو اور ان سے ہم بلا دیں تو ہمارا اختیار ہے. اللہ نے سورہ بقرہ میں خود فرمایا ہم کچھ آیتوں کو منسوخ کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کو معلوم تھا کہ جب میں نے قرآن کریم کی آیت اتاری ہے تو میرے بندے اس وقت تک اس پہ عمل کر سکتے ہیں. پھر جب وقت آ گیا تو اللہ نے اس آیت کو اٹھا لیا، دوسری آیت دے دی اس کی جگہ پر. لیکن جب پیغمبر پر قرآن پورا اتر گیا، وحی کا دروازہ بند ہو گیا، اب کوئی چیز منسوخ نہیں ہو سکتی قرآن کریم کی. جب تک نزول ہو رہا تھا اس وقت تک نسخ ہو سکتا تھا، جب قرآن کریم مکمل نازل ہو گیا اب اس میں کوئی نسخ بھی نہیں ہو سکتا اور کوئی تبدیلی و تحریف بھی اب نہیں ہو سکتی. تو وہ تبدیلی الگ چیز ہے نزول کے وقت، اس وقت اس دورانی کی بات ہے. جب وہ نزول مکمل ہو گیا اب کوئی چیز اس کی منسوخ نہیں ہو سکتی. اب یہ مکمل کتاب قیامت تک کے لیے